بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان گرامی لائق احترام امیر پی پی 102 رانا محمد عدنان صاحب، ڈویژنل ذمہ دار ملک عبدالقیوم بھوان صاحب، پی پی 99 کے امیر رائے عمران صاحب، پی پی 99 کے ہی ناظم اعلیٰ محمد حسن رضوی صاحب، قاری محمد بلال صاحب، حسن رضا گیلانی صاحب اور دیگر معززین، ذمہ داران، کارکنان تحریک لبیک یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے انتہا درجے کی معذرت چاہتا ہوں، مجھے اس بات پہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میری وجہ سے پروگرام لیٹ ہو یا لوگ میرا انتظار کر رہے ہوں، مجھے از خود جو ہے وہ اس پہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے ساتھیوں نے آج کا ٹائم تو ضرور میرے سے لیا تھا، لیکن وقت نہیں طے کیا تھا کہ کتنے بجے میں نے آپ کے پاس پہنچنا ہے، تو میں اپنے شیڈیول کے مطابق تھا اور میری ان کی ٹائمنگ میں سیٹ نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے آپ سب کو انتظار کرنا پڑا۔ تو اگر ٹائمنگ طے ہوتی پہلے سے کہ اس ٹائم میں نے آنا ہے، میرا ٹائم اور تھا، ان کا ٹائم اور تھا، جس کی وجہ سے بیچ میں گیپ تھا اور وہ سزا آپ کو ملی ہے، جس پہ میں انتہائی آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ بہت خوبصورت پروگرام ہے، کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ انتہائی عرفہ والا ہے، اور میں کوئی خطاب یا تقریر نہیں کرنا چاہوں گا، کوئی تنظیمی گفتگو کریں گے ہم یہاں، تاکہ جو ہے وہ گیلانی صاحب کا گاؤں ہے اور یہاں مفتی امین صاحب کا بھی بڑا فیض ہے الحمدللہ، تقاریر تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اور اس وقت ہمیں ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے وہ تنظیمی معاملات کو جو ہے نا اپنے سیٹ اپ کو زیادہ مضبوط کریں، کیونکہ اب جو ہے نا وہ بات بہت آگے نکل چکی ہے۔ شفقت بھائی آپ آگے آ جائیں، آگے ساتھی آگے آ جائیں، آپ کیوں پیچھے بیٹھے ہیں؟ آگے۔ تو اب بات جو ہے وہ بہت آگے نکل چکی ہے، آپ نے میری باتیں نا بڑے دھیان سے سننی ہے، آپ کے جو ہے وہ اگلے رستے متعین کریں گی یہ باتیں۔ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے آپ کو جو اسٹریٹ پاور حاصل ہوئی ہے وہ کسی اور تنظیم، تحریک یا کسی جماعت کے پاس نہیں ہے، جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے۔ آج بھی یہ جڑا والا کے کوئی معززین میرے پاس وہاں بیٹھے ہوئے تھے، شادی آگ میں جہاں تھا میں، تو وہ میں ان کی کیفیت ہی بدلی ہوئی تھی، ان کی باتیں ہی بدلی ہوئی ہیں، ان کے رنگ ڈانگی بدلے ہوئے ہیں، ان کے منہ سے میں تحریک کی، میں خود حیران ہو رہا تھا ان کے منہ سے تحریک کی باتیں سن کے، کہ وہ لوگ جن کا دور دور تک جو ہے وہ دین سے واسطہ نہیں تھا، ہیں مسلمان لیکن دین سے واسطہ نہیں ہے، نام نہاد اونلی سو کالڈ مسلم، جنہیں ہم لبرلز کے نام سے جانتے ہیں، جن کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں۔ ماں باپ نے نام جو ہے وہ قبلہ مسلمانوں والے رکھ دیے، تو وہ بس مسلمان کہلوانا شروع کر دیا، جیسے ناظم صاحب فرما رہے تھے، جس قوم کے لیڈران کو یہ شعور نہ ہو کہ بت کے آگے دودھ چڑھانے کا مطلب کیا ہے، بت کے آگے ایسے کر کے ہاتھ باندھنے کا مقصد کیا ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہ ہو، اور ان کے ہاتھوں میں عنان حکومت آ جائے اور وہ ہماری رہبری اور لیڈری کریں گے، تو پھر یہ دیکھیں کہ قوم کدھر کو جائے گی۔ بہت اچھا۔
اب جو ہے وہ دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اب آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آنے والا زمانہ جو ہے وہ الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا زمانہ ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ ہم منتظر ہیں. میری اپنے قائدین سے بھی بات ہوتی رہتی ہے. رات احمد شاہ صاحب سے بھی میں نے یہ سوال کیا، میں کہ شاہ صاحب بتائیں آپ کے علاقے میں کیا صورتحال ہوگی الیکشن ہوتا ہے تو فرمانے لگے شاہ صاحب کہ ایک مرتبہ بلدیاتی الیکشن ہونے دیں، ہم آپ کو انشاءاللہ اپنے پورے ڈویژن میں سے جو ہے وہ بہت اچھا رزلٹ دیں گے انشاءاللہ. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہمیں سوچنا ہے، یہاں ہمیں اب بہت ساری پلاننگ کی ضرورت ہے، یہاں ہمیں اپنے طریقہ کار کو بنانے کی ضرورت ہے، یہاں ہمیں اپنے نظم کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمیں جو درمیان کا ٹائم ملا ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ ہم اس میں ابھی کوئی بھی پارٹی الیکشن کی تیاری نہیں کر رہی. آپ نے دیکھا نا، کوئی پارٹی تیاری نہیں کر رہی، ہم تیاری کر رہے ہیں. ایک ہم کر رہے ہیں یا جماعت اسلامی تیاری کر رہے ہیں، وہ بھی اپنا بڑا ورک کر رہے ہیں، اندر کھاتے ہیں. تو باقی پارٹیاں ابھی تک جو ہے وہ خاموشی سے سارے منظر نامے کو دیکھ رہی ہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں، کبھی کبھی آپ کے کانوں میں یہ صدا بھی گونجتی ہوگی کہ الیکشن تو ہونے ہی نہیں ہے، یا الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے. آپ نے اس بات کے پیچھے نہیں جانا، اس لال بتی کے پیچھے آپ نے نہیں جانا. الیکشن ہوں تب بھی نہ ہو تب بھی ہمیں قبلہ امیر المجاہدین نے فرما دیا کہ آپ نے ہمہ وقت اپنے گھوڑوں کو تیار رکھنا ہے. ہم نے اپنے گھوڑے تیار رکھنے ہیں، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھیں، اپنے آپ کو اس کے لیے آپ لوگ تیار کر کے رکھیں. ہمیں حکم ملے کہ الیکشن ہو گیا، باہر الیکشن کی ڈیٹ نہ ہو سکی، ہم کھڑے، ہم کہیں جی لبیک ہم تیار ہیں. ہمیں تیار ہونا چاہیے. اس کے لیے کیا ہے، یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جیسا نیٹ ورک اور جیسا نظم آپ کے پاس ہے نا، تحریک نے آپ کو جیسا نظم دیا ہے، جو طریقہ کار آپ کو تحریک نے دیا ہے، وہ کسی اور جماعت یا کسی اور پارٹی کے پاس وہ نظم نہیں ہے. یہ میری بات یاد رکھیں. میری دوسرے پارٹیوں کے لیڈران سے، قائدین سے ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، کنورسیشن ہوتی رہتی ہے، مکالمے ہوتے رہتے ہیں، ڈائیلاگ ہوتے رہتے ہیں. ان کے اوپر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے جب میں انہیں یہ کہتا ہوں نا کہ ہمارے پاس ایسا نظم موجود ہے کہ آپ کی کسی جماعت اور کسی تحریک کے پاس نہیں ہے. گراس روٹ تک جو ہے وہ ہم نے اپنے نظم کو مرتب اور منظم کیا ہوا ہے، تو ان کے اوپر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے. لیکن درمیان میں خلا اور گیپ موجود ہے. ہمیں اس بات پہ اپنی توجہ اس نقطے پہ مرکوز کرنی ہے کہ آیا ہم نے جو ہے وہ یو سی لیول پر، ولیج لیول پر اپنی باڈیز بنا لی، اپنی باڈی کو مرتب کر لیا. اور اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کی اس یو سی میں بڑی دیر سے ساتھی بڑے محبت والے ہیں، بڑے جذبے والے ہیں، رات کو بھی کہیں تو رات کو بھی پہنچ جاتے ہیں، جہاں کہیں پہنچ جاتے ہیں، بڑی محبت ہے آپ کی. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے اپنی اس یو سی میں ولیج وائز باڈی مکمل کر لی ہے، تو کیا جواب دیں گے یہاں کے ذمہ دار؟ پوری صرف ایک گاؤں کی، ہاں جی لیکن ایک گاؤں کی آپ کی باڈی ابھی مکمل ہوئی ہے. کتنے گاؤں آپ کے سی میں؟ 4 5 3 رہ گئے. 4 تھا، 3 ہے. 123 فیصلہ آباد والا تھا، وہ اب علیحدہ ہو گیا. اب علیحدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، نئے سیٹ اپ میں اب آپ کے 3 گاؤں جو ہیں وہ رہ گئے ہیں. ابھی دیکھیں 3 گاؤں کی اگر آپ کی باڈیز مکمل ہو نا، تو آپ کے اس وقت جو ہے وہ 45 ذمہ داران ہی یہاں موجود ہونے تھے. ہو سکتا ہے 45 انصاری ہی ہوں. اور یہ نظم ہے آپ کا کہ 45 آپ کے ذمہ دار آپ کی ایک آواز پر فوراً یہاں موجود ہونے تھے. یہ صرف ایک ہی یو سی ہے. اور پھر آپ کی پی پیز جو ہیں
وہ پھر آپ کی پی پی کے پوری پی پی کے ذمہ داران آپ کی یہ دو امیر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک نازمے والا پی پی کے بیٹھے ہوئے، آپ کی ایک آواز پر اور کوئی نکلے یا نہ نکلے، آپ ایک کال دیتے ہیں کہ باہر روڈ پہ آنا ہے، اگر آپ کی یوسیز مکمل ہیں، اگر آپ کی جو ہے وہ نیچے آپ کا ولیج سسٹم جو ہے وہ مرتب اور منظم ہے، تو کارکن تو دور کی بات، آپ ذمہ داران کو آواز دینا، تو آپ کی ایک آواز پر اگر آپ کی پی پی کے اندر فار ایگزامپل 60 گاؤں ہیں تو 15 6 90 600 لوگ آپ کی ایک فون کال پہ فوراً 600 ذمہ داران باہر نکل کے کھڑے ہو جائیں، اور 600 بندہ کہیں کھڑا ہوا ہو، کسی آپ ایس پی آفس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ ڈی ایس پی آفس کے سامنے ایک پی پی کے 600 ذمہ داری کھڑے ہو جائیں، کارکنان کو بھی چھوڑیں آپ، تو اندر جو ہے وہ ایس پی کی کرسی ہلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ رانا عدنان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایس پی جڑا والا سید غلام مصطفیٰ گیلانی کو میں نے اس دن کہا، یہ اس دن ساتھ تھے، میں نے غلام مصطفیٰ گیلانی ایس پی جڑا والا کو کہا، میں کہا یہ کوئی مسئلہ بنا ہوا تھا ستیانے میں ہمارا، میں اسے کہا یہ کارکن جو ہے نا ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، یہ یاد رکھنا، ہم نے انہیں کنٹرول کیا ہوا ہے، اگر آپ اسی طرح آپ کی انتظامیہ انہیں وہاں ڈسٹرب کرے گی تو کل ہمارے کارکن نکل کے وہاں باہر کھڑے ہو گئے تو پھر ہمارے کنٹرول سے باہر ہوں گے، پھر تمہارے لیے مسئلہ بنے گا، پھر تمہارا جو ہے وہ ڈسپلن اور تمہارا نظم و نسق جو ہے وہ تمہارے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ میرا اتنا کہنا تھا، آپ یقین کریں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ایس پی صاحب کی آواز قائم نہیں رہی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس کے اگلا جملہ تھا شاہ صاحب، آپ کو دوبارہ ایس ایف آئی آر کے لیے نہیں آنا پڑے گا، آپ جب مرضی آئیں، آپ ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے، لیکن ایس ایف آئی آر کے لیے نہیں آنا پڑے گا آپ کو۔ یہ آپ کی پاور ہے، اگر آپ اس کو صحیح طور پہ استعمال کرتے ہیں تو۔ اگر آپ کھینچا تانی میں یوں ہی ایک دوسرے کی لیگ پولنگ میں کسی کو نیچا دکھانے، وہ نہ اوپر جائے وہ نہ نیچے آئے، وہ کون ہوتا ہے، پھر یہ دیکھیں کہ پھر ہم اپنی لائن سے ہٹ جائیں گے، پھر ہم اپنے مشن سے ہٹ جائیں گے۔ ہمارا مشن جو ہے یہ دیکھیں، یہ کوئی عام مشن تھوڑا ہے، ہمارا مشن یہ ہے کہ یہ جو قائدین اور ذمہ داران بیٹھے ہوئے ان کو تخت پہ بٹھانا نہیں ہے، مجھے تخت پہ نہیں بیٹھنا، ہمیں تخت پہ بٹھانا ہے تو دین مصطفی کو تخت پہ بٹھانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار نہیں کریں گے اور ہمارے درمیان ہی اختلافات ہوں گے، مسائل ہوں گے، کھینچا تانی ہوگی، تو قوم پتہ کیا سوال کرتی ہے؟ قوم یہ سوال کرتی ہے کہ وہ جو دین مصطفیٰ آپ نے تخت پر لانا ہے، آپ نے قوم کے اوپر نافذ کرنا ہے، کیا آپ نے اپنے 6 فٹ کے جسم پر جو ہے وہ اس کو نافذ کر لیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیا ہے؟ یہ میرے سمیت ہم سب کو اپنا اپنا احتساب کرنا ہے۔ آپ نمائندہ ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے، آپ نمائندگی کر رہے ہیں ان شہداء کی جنہوں نے اپنے خون پیش کیے، جنہوں نے لہو سے جو ہے وہ کاموں کی اور سادوں کی سرزمین کو رنگین کیا۔ آپ توجہ میری طرف کیوں آگے آ جائیں، آگے تشریف لے آئیں، جگہ ہے جی تشریف لائیں، ہم آپ تمام احباب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہاں جی منظوری کا آپ ان کے بارے سے، ان شہداء کے بارے سے جنہیں کہا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، انہیں کہا پیچھے ہٹنے کی بات کرتے ہو، یہ ہمارے سینے حاضر ہیں، ہم یا رسول اللہ کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ وہ شہداء ہمارے سے سوال کریں ہم نے قربانیاں کس لیے دی تھی؟ اس لیے دی تھی کہ آپ کھینچا تانی میں لگے رہے، آپ اپنی دنیا میں محب رہے، اس لیے ہم نے قربانیاں دی تھی؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔
اس لیے ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ جس تحریک کے ہم نمائندہ ہیں، کیا ہم نے اس تحریک کو عملی طور پہ اپنا لیا ہے؟ یا ہمارا کردار ویسا بن گیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے اسٹریٹ پاور بنا دیا، اور اب آپ جا رہے ہیں اسٹیٹ پاور بننے کے لیے انشاءاللہ۔ اب آپ اسٹیٹ پاور بننے کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا آپ نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ کل عنان حکومت آپ کے پاس آ جائے اور جو ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی مثالیں دیتے ہیں، کیا ہم نے اپنی تیاری ویسی کر لی ہے؟ یا ہم ویسے تیار ہو گئے؟ کیا ہم نے اپنی صفیں ویسے درست کر لی ہیں؟ ہم ان کے فالوورز ہیں کہ آپ ایک دن مسکرا رہے تھے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا حضرت کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یار میں خوش ہوں، بلکہ کچھ روایات میں آتا کہ آپ رو رہے تھے۔ کسی آپ نے مجھے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے میں اپنے اللہ کا شکر گزار ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ کل وہ وقت تھا کہ میرے باپ نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، انہوں نے 5 اونٹ مجھے دیے، اہل علم احباب بیٹھے ہوئے کہ اے عمر ان کو ایک قطار میں کھڑا کرو، تو میرے باپ خطاب نے مجھے کہا ان کو قطار میں کھڑا کرو، میں ایک اونٹ کو سیدھا کرتا دوسرا بدک کے ادھر ہو جاتا، دوسرے کو کرتا تیسرا ادھر کو ہو جاتا، تو میرے باپ خطاب نے میرے منہ پہ تماچا مارا کہ عرب کے بیٹے ہو اور 5 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا نہیں کر سکتے؟ تو آج اس بات پہ روتا ہوں، شکر گزار ہوں اللہ رب العزت کا کہ 24,000 مربع میل پہ میری سلطنت قائم ہے، اسلامی سلطنت قائم ہے، اور میں ایسے تلوار سیدھی کرتا ہوں، میری ایک تلوار کے سیدھے کرنے سے پوری 24,000 مربع میل پر جو آبادی ہے وہ ایک لائن میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس نظام کو لانا ہے جو نظام آپ سے یہ متقاضی ہے، آپ سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اگر کوئی بیٹی، اگر کوئی خاتون جو ہے وہ تنہا نکلتی ہے، سفر کرتی ہے، اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ کوئی تمہارے پاس زیور ہے، کوئی تمہارا زیور لوٹ لے گا، تو وہ آگے سے یہ نہیں کہتی کہ مجھے ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا، اس کی زبان سے نکلتا ہے کیا عمر بن خطاب کی خلافت ختم ہو گئی ہے؟ آپ اس زمانے کی بات کرتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہیں، ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ دیکھیں دور حاضر میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ایک بیٹی انڈیا کے اندر ہندو درندوں کے درمیان میں کھڑی ہو کے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتی ہے، وہ صدا ہندوستان میں بلند کرتی ہے اور اس کی آواز کی گونج پوری دنیا عالم میں سنائی دیتی ہے۔ یہ اسلام کی پاور ہے۔ وہ بیٹی کھڑی ہو کے آواز دیتی ہے تو دنیا کفر جو ہے وہ ہل جاتا ہے تکبیر کی صدا سے، اور بیٹے کھڑے ہو کے صدا بلند کریں گے تو پھر کفر کا کیا حال ہے؟ لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنی صف بندی کرنی ہے، اپنی کردار سازی کرنی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آپ نمائندہ ہیں، آپ کا واسطہ معاشرے کے ان لوگوں سے ہے جو پیسے تو ان سیبوں کے لیتے ہیں جو بظاہر سامنے رکھے نظر آتے ہیں، لیکن شاپر میں وہ سیب ڈال کے دیتے ہیں جو گلے ہوئے ہوتے ہیں۔
آپ نے اس معاشرے میں جانا ہے, آپ نے اس معاشرے کو سدھارنا ہے, اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. آپ نے وہ سوچ تبدیل کی تو پھر قوم نے آپ کی تبدیلی کو ماننا ہے. میں کڑوی سیدھی سیدھی باتیں سامنے منہ پہ کر دیتا ہوں, بالکل کسی خوش فہمی میں نہ رہیں. آپ نے قوم کو کچھ دینا ہے تو پھر جو ہے وہ قوم نے آپ کو تسلیم کرنا ہے. قوم اس وقت ذہنی طور پر تیار ہے. ہمیں اپنی تیاری اس نہج پر لانی ہے کہ ہم قوم کی توقعات پر پورا اتر سکیں. اس لیے اپنی صف بندی کر لیں, اپنی تنظیم سازی کر لیں, اپنی تنظیم سازی کو مضبوط اور مرتب کر لیں. پہلے آپ یہ کہتے تھے جی ہمیں پتہ نہیں جی کون سی یو سی ہوگی, کون سی یو سی میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. آپ کے پاس ایک روڈ میپ آ گیا ہے, آپ کی یو سیز کی ترتیب لگ گئی ہے. آپ کو مرکز نے یہ میسج دے دیا کہ آپ اپنے بندے جو ہیں وہ سلیکٹ کر کے دیں اور کوشش کریں کہ مشاورت سے اپنے ساتھی دیں اور وہ لوگ دیں جو حقدار ہیں. اس وقت چونکہ لوگ دیوانہ وار دوڑے ہوئے آ رہے ہیں, قربانیاں دینے والے لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, وہ دیکھتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بات خود منہ سے کر لیتے ہیں, کچھ وہ ہمارے لوگ ایسے ہیں وہ اپنا اظہار ہی نہیں کرتے ہیں, وہ خاموش رہتے ہیں. یہ چناؤ کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ وہاں آپ نے ڈنڈی تو نہیں مار دی. پہلے اس لوکیلٹی میں پہلے ہی ہمارے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے کہ جی پہلے ہی تحریک نے جو بندے میدان میں اتارے تھے وہ بندے اہل نہیں تھے. ہمیں بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جی وہ کیا تھا, وہ کون تھا, وہ گیا کدھر کو, وہ ملا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں یار ہمیں بھی نہیں, وہ آپ کو ہی نہیں, وہ ہمیں بھی نہیں ملے. 3.5 سال بعد مجھے پی پی 100 کا جو ایم پی اے تھا ہمارا 3.5 سال بعد ایک فوتگی پہ مجھے ملا پچھلے دنوں. میں کہتا جی آئیں آپ کو چائے پلائیں. تو میں نے اسے کہہ دیا, پھر میں نے کہا چائے بھی تم کسی کے ڈیرے پہ ہی ہمیں پلانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے. اب ہمیں یہ سوچنا ہے اپنی صف بندی کرتے ہوئے کہ ہم ایسے لوگوں کو اتاریں جو کردار اور گفتار کے لحاظ سے تحریک کے معیار پر پورے اترتے ہیں. وہ زبانی کلامی نہ ہو. جو اقبال نے فرمایا تھا نا کہ اقبال بڑا دیشک ہے, من باتوں میں مو لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. ہمیں وہ گفتار کے غازی نہیں چاہیے, ہمیں کردار کے غازی چاہیے. آپ اس بندے کو کھڑا کریں کہ لوگوں کے لیے سوالیہ نشان ہو. وہ جب مہر لگانے لگیں تو وہ سوچیں کہ یہ جس شخص کو میں نظر انداز کر کے گزر گیا ہوں یہ نظر انداز کرنے والا تھا ہی نہیں. وہ وہاں سے واپس پلٹ کے آئے اور کرین کے اوپر مہر لگا دے کہ میں نے یہی مہر لگا دی. الحمدللہ تعالی ایسے ہم نے لوگ تیار کر کے دینے ہیں اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس نے ہم سب کو یہ منتخب کیا ہے. یہ دیکھیں یہ کوئی عام بات نہیں ہے. تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیے کھڑا ہونا, جو ہمارے ساتھی پچھلے مشکل ترین دور سے گزر کے آ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کتنا مشکل ترین معاملہ ہے. یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ کانٹوں کا بستر ہے. اور یہ صلہ جو ہے وہ صلہ ہمیں ملنا ہے آخرت میں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں صلہ ملنا ہے. دنیا میں اگر آپ کو کوئی صلہ ملتا ہے فابیہ, اگر نہیں ملتا آپ کے ذہن کے مطابق کوئی آپ کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی تو اس سے دل برداشتہ نہ ہو. وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی اس کا صلہ ہی نہیں ہے. اس کا صلہ تو اس وقت شروع ہونا ہے جب آپ نے قبر میں جانا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے. وہاں اس کا صلہ شروع, وہاں سے صلہ شروع ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں. آپ نے الحمدللہ یہاں کی تنظیم سازی کر لی ہے, دوسرے اپنے دونوں گاؤں کی بھی تنظیم سازی کریں اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ اپنی یو سی لیول کا جو ہے وہ ایک اپنا نیٹ ورک بنائیں, ایک یو سی لیول کی مضبوط پارٹی بنائیں اپنی.
اور وہاں پہ پھر بیٹھ کے مشاورت سے 45 لوگ بیٹھے ہوئے نا آپ کے، اور 45 لوگ مشورے سے اپنے افراد دیں، تو سمجھیں کہ پھر وہ لوگ جو ہوں گے نا، الحمدللہ 45 لوگوں کی سلیکشن جو ہوگی وہ بہترین سلیکشن ہوگی، اور پھر کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومے گی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میں آج کے منتظمین اور اس باڈی کے تمام جو ذمہ داران ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ خوبصورت بزم سجائی، اور اللہ رب العزت ہم سب کو آسن جزا عطا فرمائے، اور جو ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔